تن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین، الحمدللہ اہل بیت اطہار کے ذکر کے ساتھ آج چوتھی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کل حضرت امام مسلم کی شہادت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور حضرت امام مسلم آپ کو 9 ذی الحج کو بروز بدھ 60 ہجری کو شہید کیا گیا، اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کو پہلے شہید کر دیا گیا تھا، اور پھر یزید کو بتایا گیا، خط لکھا گیا، وہ بہت پلید خوش ہوا اس پر، اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت مسلم، حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے جسموں کو بازار میں، قصائیوں کے بازار میں لے جائیں اور وہاں ان کو لٹکا دیا جائے. نعوذ باللہ، دکانوں کے دروازے پر لٹکا دیا جائے اور وہاں لوگ دیکھیں ان کو آتے جاتے. اور ان دونوں حضرات کے سر مبارک یزید کے پاس دمشق بھیج دیے اور تمام احوال سے اسے آگاہ کیا، جس پر یزید لعین بڑا خوش ہوا ابن زیاد پر کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 2 بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، جو حضرت محمد بڑے ہیں، آپ کی عمر 8 سال ہے، اور حضرت ابراہیم چھوٹے ہیں، آپ کی عمر 7 سال ہے. اور یہ قاضی شریح کے پاس ہیں، اور قاضی شریح نے ابن زیاد کا یہ اعلان سنا کہ یہ امام مسلم کے وہ 2 شہزادے جس کے پاس ہیں وہ میرے پاس انہیں لے آئے، یا جو تلاش کرے گا انہیں، یا ان کا سر لے کے آئے گا، اس کو میں وہ خاص قمیض جو اس وقت انعام میں ملا کرتی تھی وہ دوں گا، اور بہت سارے انعامات سے نوازوں گا. جو یہ شہزادوں کی خبر یا ان کا سر یا ان کو میرے پاس لے کے آئے گا. اللہ اکبر. جس وقت قاضی شریح نے یہ اس کا ابن زیاد کا یہ اعلان سنا تو حضرت امام مسلم کے یہ شہزادے قاضی شریح کے گھر میں تھے، ان کے پاس آتے ہیں قاضی صاحب. اور یہ یاد رکھیں، قاضی صاحب یہ وہ ہیں جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانہ میں کوفہ کے چیف جسٹس تھے. قاضی شریح وہ ہیں. حضرت امام مسلم نے بچوں کو خود ان کے حوالے کیا ہوا تھا، اور یہ کہا ہوا تھا کہ ان کے حوالے کیے جائیں. اور قاضی شریح نے ان شہزادوں کو اپنے پاس بلایا، اور جس وقت شہزادے سامنے بیٹھے ہیں نا، قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو گئے کہ یہ وہ آل محمد کے پھول ہیں، یہ شہزادگان رسول ہیں کہ آج ان کے باپ ان کے سر پہ موجود نہیں ہیں، یہ اب یتیم ہو چکے ہیں. شہزادے سامنے آئے تو قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شہزادے کہتے ہیں قاضی صاحب آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو تو ایسے نکل رہے ہیں جس طرح یتیموں کو دیکھ کے لوگ روتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جس وقت قاضی شریح نے یہ شہزادوں سے سنا، رونا شروع ہو گیا. بڑا ضبط کیا، کوشش کی چھپانے کی، لیکن چھپا نہ سکے.
شہزادے کہتے ہیں قاضی صاحب ہمیں ہمارے والد گرامی کی کوئی خبر دو. تو قاضی صاحب نے بتایا وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. یہ سنا یا ابتا دونوں شہزادوں نے شروع کر دیا. اور مشکل ہوا جو دہر میں جینا تو رو پڑے. شہزادوں کی طرف بات سنے نا. مشکل ہوا جو دہر میں جینا تو رو پڑے. دیکھا جو اہل شہر کا کینا تو رو پڑے. ہائے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. ہائے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. آیا جو یاد شہر مدینہ تو رو پڑے. زیاد کا یہ اعلان ہے کہ جو ان شہزادوں کو اس کے پاس لے کے آئے گا اس کو بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. لہذا بیٹا آپ ان کو باب العراقین پر لے جاؤ اور وہاں سے مدینہ پاک کی طرف قافلے جاتے ہیں. اور قافلہ جا رہا ہے. قافلے میں دیکھنا جس کے چہرے پر نور ہوگا نا, جو آپ کو نظر آئے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں, ان کے حوالے ان کو کر دینا. جس وقت اسد ان کو لے کر وہاں جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ قافلہ وہاں باب العراقین سے نکل چکا ہے. اور شہزادوں سے کہا, دور دیکھا قافلے کے جاتے ہوئے دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو شہزادوں سے کہا وہ قافلہ نکل چکا ہے, آپ ایسا کرو جلدی سے دوڑ کے اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ. شہزادے تھے, ایک کی 7 سال عمر ہے, دوسرے کی 8 سال عمر ہے, دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اسد واپس آ گئے اور یہ شہزادے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. دوڑتے جا رہے ہیں. جس وقت شام کا اندھیرا چھا گیا اور چھوٹے بچے ہیں اور دوڑتے رہے. لیکن جس وقت صبح ہوئی دیکھا تو اسی شہر کی گلیوں میں ہیں. اور بڑے بھائی کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو, بھائی ہم تو انہی گلیوں میں ہیں. اور پھر اس وقت ابن زیاد کی فوج اور اس کے سپاہی جو اس وقت شہر کا پہرا دے رہے تھے, ان میں سے ایک اس کا سپاہی آپ کو پکڑ لیتا ہے. شہزادوں کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے آتا ہے. اور ابن زیاد جس وقت یہ دیکھتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ ان دونوں کو قید خانے میں جمع کر دو, قید خانے میں قیدی بنا دو ان کو. اور پھر اس نے یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد ان کے 2 شہزادوں کو بھی ہم نے قیدی بنا لیا ہے. ایک 7 سال کا ہے, ایک 8 سال کا ہے. اگر تو حکم کر تو ہم انہیں آزاد کر دیں, اگر تو حکم کریں تو تیرے پاس ان کو بھیج دیں, اگر تو حکم کریں تو ہم ان کو قتل کر دیں, ان کو شہید کر دیں. اس نے یہ خط لکھ دیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا. اور داروغہ جیل جو تھے, داروغہ جیل ان کا نام مشکور تھا, وہ محب اہل بیت ہیں. اور جس وقت رات کا یہ سناٹا چھا گیا اور شور شرابہ ختم ہو گیا, وہ مشکور شہزادوں کی بڑی خدمت کرتا ہے, ان کے ہاتھ دھلاتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, ان کے ہاتھ چومتا ہے. اور پھر ان کو جیل سے نکالا اور قادسیہ کی طرف لے گئے. اور وہاں جا کے مشکور انہیں کہتے ہیں, اے شہزادو میں اپنی انگوٹھی تمہیں نشانی کے طور پر دیتا ہوں, یہ رستہ قادسیہ کو جاتا ہے, وہاں پہنچ جاؤ, میرا بھائی وہاں ہے, اس کو جا کے نشانی کے طور پر میری یہ انگوٹھی دکھانا اور اس کو کہنا مدینہ منورہ پہنچا دے, وہ آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دے گا. شہزادے چھوٹی عمر کے شہزادے ہیں, جاتے ہیں. جس وقت چلتے رہے لیکن پھر صبح ہوئی, دیکھا تو اسی شہر کی گلیوں میں ہیں. اور تھوڑا سا باہر نکلے, ایک طرف ایک کھجوروں کا باغ دیکھا تو بھائی کہتے ہیں چھوٹے بھائی سے, بھائی آج ہم تو ابھی اسی شہر میں ہیں, پھر ہمیں کوئی پکڑ نہ لے. کھجوروں کے باغ میں جاتے ہیں, ایک بہت پرانا درخت ہے, اندر سے پھٹا ہوا ہے, خالی ہے, اس میں چھپ جاتے ہیں, کوئی پکڑ نہ لے. ظہر کا ٹائم ہوا, ایک سیاہ فام خاتون جو
کنیز تھی وہ آتی ہیں پانی لینے کے لیے، وہاں کنواں ہے، تالاب ہے، اس سے پانی لینے کے لیے آتی ہیں، اور جس وقت پانی بھرنے لگی تو بچوں کا دیکھا اس میں نقش، پانی میں چونکہ اوپر تھے، دیکھ کے بچوں کو وہ کہتی ہے تسی کون ہو، کیڑا ہے دیس دسو، کتھوں آئے ہو تے کدھر جاونا ہے۔ سیاہ فام خاتون نے جس وقت دیکھا نا شہزادوں کو تو کہنے لگی تسی کون ہو، کیڑا ہے دیس دسو، کتھوں آئے ہو تے کدھر جاونا ہے، پیراں ہیٹھ چھالے والاں وچ مٹی، پیراں ہیٹھ چھالے والاں وچ مٹی، کنوں پھٹیا لباس وکھاونا ہے۔ شہزادوں نے جس وقت اس بچی کو، اس عورت کو دیکھا، ڈر گئے، نیچے اترے اس درخت سے اور پانی سے دور ہٹ جاتے ہیں، یہ ہمیں پکڑ کے کہیں یہ ہماری دشمن نہ ہو، اور دور چشمے سے دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جس وقت چشمے سے پیچھے ہٹے نا تو پھر جواب یہ دیتے ہیں شہزادے، چکیاں نظراں ایک دوجے ول ویکھ کے تے دور پانی دے چشمے تو ہون لگ پے، چکیاں نظراں ایک دوجے ول ویکھ کے تے دور پانی دے چشمے تو ہون لگ پے، دوجی وار جد بی بی نے پوچھیا تے کر کے منہ مدینے ول رون لگ پے، کر کے منہ مدینے ول رون لگ پے۔ بچوں نے روتے ہوئے، بچوں کو جب عورت نے دیکھا یہ رو رہے ہیں تو مامتا جاگ اٹھی اور وہ کہتی ہے آپ کون ہیں؟ پھر وہ بچے اپنا تعارف کرتے ہیں، اب بتاتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، ہمارے گھر میں ہی جبریل آیا کرتے تھے، ہماری چکی فرشتے چلایا کرتے تھے، بتا ہی دیتے ہیں مسلم کے نو نہال ہیں ہم، بتا ہی دیتے ہیں مسلم کے نو نہال ہیں ہم، وطن ہے شہر مدینہ نبی کی آل ہیں ہم، وطن ہے شہر مدینہ نبی کی آل ہیں ہم۔ کنیز نے جب یہ سنا تو کہنے لگی اے شہزادو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری مالکہ وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتی ہے، میں تمہیں اپنی مالکہ کے پاس لے جاتی ہوں۔ اور شہزادے جس وقت اس عورت کا سنتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے گھر میں اور اپنی مالکہ سے کہتی ہے جا کے مالکہ آج میں تیرے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ لائی ہوں، اور بتایا کہ میں آل محمد کے 2 یتیم مسلم کے بیٹے لائی ہوں، مسلم بن عقیل کے بچے میں تیرے لیے لائی ہوں۔ جس وقت اس نے دیکھا اپنا دوپٹہ اس کو انعام میں دیا اور اسے کہا جا میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ اور مشکور داروغہ جیل جس وقت ابن زیاد کو یہ پتا چلا کہ اس نے بچوں کو زندہ آزاد کر دیا، میرا ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا نہیں۔ ابن زیاد نے کہا میں تجھے ابھی اس کی سزا دوں گا۔ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا اس کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے اور 500 کوڑے مارے جائیں اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ مشکور کہتے ہیں میرا اگر تو ایک سر کہتا ہے میرے 1000 سر ہوتے اہل بیت اطہار کے قدموں پر قربان کر دیتا، میری 1000 جانیں ہوتی اہل بیت اطہار کے قدموں پر کوڑا لگا تو کہا یہ اللہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر کھا رہا ہوں۔ اور پھر اس ظالم نے 500 کوڑے مارے اور اس کے بعد حضرت مشکور کو شہید کر دیا، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو وہ عورت جس کی حبشہ کنیز نے بچوں کو لایا تھا اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے ایک کمرے میں، اور باہر کمرہ بند کر کے باہر چارپائی پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کا شوہر شام کو گھر آتا ہے، حارث اس کا نام ہے، یزید لعین اور پلید، یہ ابن زیاد کا آدمی تھا حارث بھی۔ اور حارث جس وقت شام کو گھر آتا ہے نا تھکا ماندہ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے اتنا لیٹ کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا آج ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو پکڑ کے لائے گا اس کو وہ خاص قمیض تحفے میں دی جائے گی جو اس وقت گورنمنٹ تحفے میں دیا کرتی تھی، اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ آج میں سارا دن ان کی تلاش میں رہا، بہت ان کو تلاش کیا، لیکن
کسی جگہ نہیں ملے اور ارد گرد بھی گیا, گھوڑا دوڑایا, میرا گھوڑا مر گیا ان کو تلاش کرتے کرتے, لیکن ذمہ کیوں لے رہا ہے؟ اس نے کہا تو چپ کر جا, تجھے کیا پتہ ہے یہ سیاسی معاملات. جس وقت یہ شہزادے رو رہے تھے نا, اس نے حارث نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچے کون رو رہے ہیں؟ اس نے اس کو اگنور کیا, کہنے لگی سو چپ کر کے پتہ نہیں کون ہے. وہ کہتا ہے نہیں, ان کی آواز مجھے ایسے لگتی ہے جیسے کوئی اپنے ماں باپ سے بچھڑ کر بچے روتے ہیں, مجھے تو یہ وہ بچے لگتے ہیں جن کا ماں باپ نہیں ہے. پھر اس نے خود اٹھ کے دیا جلایا اور دوسرے کمرے میں جا کے ان بچوں کو تلاش کیا, اور جس وقت بچوں کو دیکھا نا, پوچھا تم کون ہو, تو بچوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ ہمارے محب اور ہمارے غلاموں کا گھر ہے. ان نے بتایا سارا کچھ. تو اس ظالم نے, اس خبیث نے ان کے بال پکڑے اور پھر ان کو دوسرے کمرے میں جا کے بند کر دیا. اہلیہ سے کہتا ہے میں جن کو سارا دن تلاش کرتا رہا وہ میرے ہی گھر میں ہیں اور تو نے مجھے بتایا نہیں. رکھا ہوا تھا اور ادھر تالا لگایا ہوا تھا. اذان سنی نا تو بچے پکار اٹھے اور کہتے ہیں کوئی ہے ہمیں کھول دے تاکہ ہم وضو کر کے ہم مسافر بھی نماز ادا کر لیں. پڑی جو گوشے اطاعت میں جو آواز اذاں بولے, پڑی گوشے اطاعت میں جو آواز اذاں بولے, کوئی ہے جو بنام حق ہمارے دست و پاں کھولے, ہمارے دست و پاں کھولے کہ ہم بھی ہاتھ منہ دھو کر نماز حق ادا کر لیں. ہمارا باپ شاید ہم کو مل جائے دعا کر لیں, ہمارا باپ شاید ہم کو مل جائے. لیا فرات کی طرف لے گیا اور اپنے غلام کو کہتا ہے کہ ان کے گردنیں ان کے تن سے جدا کر دو. جس وقت وہ فرات کی طرف لے کے جا رہا تھا, اس کی بیوی ننگے پاؤں پیچھے گئی, اس کا بیٹا وہ بھی گیا, اور جس وقت اپنے غلام کو کہتا ہے نا ان کو قتل کر دو, اس غلام نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, یہ آل بیت رسول ہیں اور ننھے پھول ہیں, یہ شہزادے, میں ان کو قتل نہیں کر سکتا, میں ان کو شہید کر کے یہ ان کے قتل کا ظلم اپنے سر نہیں لے سکتا. جس وقت اس نے یہ کہا تو وہ حارث کہنے لگا اگر تو میرا حکم نہیں مانے گا میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے اپنے غلام کو وہاں قتل کر دیا اور پھر وہ بچوں کو شہید کرنا چاہ رہا تھا. اس کے بچے نے, اس کے بیٹے نے کہا میں تجھے ان کے قریب نہیں آنے دوں گا. اس نے کہا تو پیچھے ہٹ جا, میں تجھے نہیں سمجھوں گا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں تجھے بھی قتل کر دوں گا. وہ تلوار چلانے لگا, اس کی اہلیہ بھاگ کے پہنچی اور اہلیہ زخمی ہو گئی, بیٹے کو بھی اس نے وہاں قتل کر دیا. حارث سے کہا کہ تم ایسا کر, ہمیں قتل نہ کر, چونکہ ان کو دو کو قتل کر بیٹھا تھا, اپنی بیوی کو اس نے زخمی کر دیا تھا. شہزادوں نے کہا کہ تو ہمیں قتل نہ کر, ہمیں ابن زیاد کے پاس زندہ لے جا یا ہمیں بازار میں جا کے بیچ دے. تو وہ ظالم کہتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں بازار لے کے جاؤں, لوگ تمہیں دیکھیں اور مجھ سے چھین لیں؟ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں ابھی, تم یہ چاہتے ہو کہ وہ لوگ تمہیں مجھ سے چھین لیں؟ حارث سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں تھوڑا ٹائم دے, ہم 2 رکعت نفل ادا کر لیں. ناظرین یہاں بہت سبق آموز باتیں ہیں, لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں صرف یہی جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں شہزادوں نے کہا ہمیں نفل ادا کرنے کے لیے تھوڑا موقع دے دے. اس نے یہ ٹائم دے دیا. شہزادوں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور پھر دعا مانگی, یا حیو یا حلیمو یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق. اے حی, اے حلیم, اے احکم الحاکمین, ہمارے اور اس کے درمیان سچا فیصلہ فرما دے. حارث نے جب ایک کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا نا تو بڑے کو پکڑا تو چھوٹا بھائی کہتے نہیں پہلے مجھے قتل کر, پہلے میری گردن تن سے جدا کر. بڑا کہتا ہے نہیں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میں اسے دیکھ نہیں سکتا, تو پہلے مجھے قتل کر, پہلے مجھے شہید کر. اور پھر یہ شہزادے تصور میں اپنے نانا جان کا
اپنے نانا جان کو تصور میں لا کر، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو تصور میں لا کر، مولا کائنات کو، اپنے ابا جان کو تصور میں لا کر یوں کہتے ہیں ہمیں غموں نے کیا چور چور آتے ہیں، ہمیں غموں نے کیا چور چور آتے ہیں، ہے ایک لمحے کا وقفہ حضور آتے ہیں، سروں کو رکھ کے ہتھیلی پہ یا رسول اللہ، مدینے کی طرف منہ تھانا اور سرکار کو اپنے تصور میں لائے ہوئے کہہ رہے تھے سروں کو رکھ کے ہتھیلی پہ یا رسول اللہ، تیری جناب میں ہم بے قصور آتے ہیں، تیری جناب میں ہم بے قصور آتے ہیں۔ حارث خبیث نے تلوار کے ایک ہی وار سے بڑے بھائی محمد کا سر کاٹ دیا اور ان کا جسم فرات کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ چھوٹے بھائی ابراہیم نے اپنے بڑے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے چہرے سے لگاتے ہوئے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے اور کہا اے میرے بھائی جلدی نہ کر، اے میرے بھائی جلدی نہ کر، میں بھی تیرے ساتھ آتا ہوں، میرے بھائی جلدی نہ کر، میں بھی تیرے ساتھ آتا ہوں۔ حارث نے چھوٹے بھائی ابراہیم کا بھی سر کاٹ لیا اور اس کے جسم کو بھی پانی میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت زمین و آسمان کی چیخیں نکل گئیں، زمین روئے گی اور آسمان روئے گا، زمین روئے گی اور آسمان روئے گا، چمن بھی پھول بھی ہر باغباں روئے گا، تمہاری بے کسی جس وقت یاد آئے گی، وفور درد سے سارا جہاں روئے گا۔ اور ناظرین، اس ظالم نے اس طرح ان شہزادوں کو شہید کیا اور دیکھیں پھر اس کا اپنا حال، اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ ان کے سر لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے، جا کے اس کو پیش کرتا ہے اور ابن زیاد پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلم کے شہزادے ہیں۔ اور اس نے کہا اور ظالم یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو یزید کو یہ لکھا تھا کہ ہم نے ان کو زندہ پکڑ لیا ہے، تو اگر کہے تو تیرے پاس ان کو زندہ بھیج سکتا ہوں، اگر اس نے زندہ مانگ لیا تو پھر کیا بنے گا؟ اس نے پھر ابن زیاد نے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے دیکھا مقاتل جو اہل بیت کے محب تھے، ان سے کہا اس کو فرات پر لے جاؤ، فرات پر لے جاؤ اور ان شہزادوں کے سر بھی فرات کے حوالے کرو اور اس کا سر بھی وہاں جا کر اڑا دو۔ مقاتل نے وہاں حارث کو لے گئے ہیں، سر بھی لے گئے اور جہاں اس نے آپ کے سر تن سے جدا کیے تھے نا، وہاں خون بکھرا ہوا دیکھا شہزادوں کا، اس خون کو لے کے اپنے چہرے پر مل لیا اور وہ مقاتل وہاں بڑے روئے اور جس وقت اس لعین کا سر تن سے جدا کرنے لگے تھے نا، اس نے اس وقت اس کی منتیں کرنا شروع کر دی اور کہنے لگا میرے پاس 10,000 درہم پڑے ہیں، میں تجھے وہ دیتا ہوں۔ وہ مقاتل کہتے ہیں ارے ظالم، تو ساری دنیا لا کے میرے ہاتھوں پر رکھ دے، ساری دنیا کی شاہی میرے ہاتھوں پر رکھ دے، تو ان شہزادوں کا قاتل ہے، لعنتی میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور ناظرین یہ باتیں سننے والی ہیں، آگے ذرا غور سے سنیں کہ جس وقت وہ مقاتل شہزادوں کے سر فرات کے حوالے کرتے ہیں نا، پانی میں بہاتے ہیں، تو اس نے جسم چونکہ پہلے ہی حارث نے بہا دیے تھے، وہ دونوں کے جسم اوپر آ جاتے ہیں اور بڑے بھائی کا جسم ان کے سر کے ساتھ آ کے لگ جاتا ہے، چھوٹے ابراہیم کا جسم ان کے سر کے ساتھ آ کے لگ جاتا ہے، اور پھر ان کی دونوں کی وہاں سے لاشیں نکال کر فرات کے کنارے پر ان کا دربار بنا دیا جاتا ہے، ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی لوگ وہاں جا کے ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اور پھر اگلا انصاف دیکھیں اور آگے اللہ کریم کی قدرت اور اللہ کریم کی شان دیکھیں کہ جس وقت اس یزیدی کا حارث کا سر اس نے فرات میں پھینکا اور اس نے باہر پھینک دیا اور پھر اس کو وہاں دفن کرنا چاہا، 3 بار اس کو قبر میں رکھا، زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ اور پھر تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 3 بار جس وقت اس کو باہر پھینکا تو پھر اس کے اوپر پتھر رکھ کے اس کو وہاں رکھ دیا۔ اور شہزادوں کی کرامت یہ دیکھیں کہ مقاتل نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ
اس لعنتی کے پہلے پاؤں ہاتھ یہ کاٹ کر اس طرح اس کو پھینکا جائے، اور پھر نہ پانی نے اس کو قبول کیا، یہ شہزادوں کی کرامت ہے، اور نہ ہی مٹی نے اس کو قبول کیا۔ ناظرین، میں آج آپ سے یہی گزارش کروں گا، اہل بیت اطہار کی محبت میں آ جائیں۔ دیکھیں پانچوں ٹائم آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میرے آقا کی آل پر آپ درود نہ پڑھیں نماز نہیں ہوتی۔ اور آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ اور پھر شہزادوں کی محبت دیکھیں، جس وقت ایک کو وہ شہید کرنے لگا نا، چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے کر، پھر بڑا کہتے ہیں نہیں میں چھوٹے کو نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے شہید کر۔ یہ بھائیوں کا پیار اور محبت دیکھیں۔ اللہ کریم کی ذات آج سب بہن بھائیوں کو اسی طرح محبت کاملہ عطا فرمائے۔